بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ آج 3 نومبر ہے۔ یوں تو سال کا ہر دن ہی اہم ہوتا ہے، لیکن آج ہم اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے جو مواد ملا ہے اس کی بنیاد پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خاص طور پر 3 نومبر کی تاریخ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف واقعات گننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی تاریخ کیسے آپ دیکھیں مختلف زمانوں، مختلف جگہوں اور انسانی سرگرمیوں کے شعبوں میں اہم موڑ یا یوں کہیں کہ نشانیاں چھوڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ گویا تاریخ کے وسیع سمندر میں ایک دن کی گہرائی میں اترنے جیسی کوشش ہے۔ بہت خوب، تو آئیے اس مواد کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت پرانی بات ہے، 1493 کی۔ کرسٹوفر کولمبس نے کیریبین میں ڈومینیکا کا جزیرہ دریافت کیا۔ جی ہاں، یہ دریافتوں کے اس دور کا ایک اہم سنگ میل تھا جس نے دنیا کے نقشے کو بدلنے میں اور طاقت کے توازن کو بدلنے میں بھی کردار ادا کیا۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی ڈومینیکا صدیوں بعد ٹھیک اسی تاریخ کے قریب یعنی 3 نومبر 1978 کو برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کرتا ہے۔ واہ! تو ایک ہی تاریخ دریافت اور پھر خود مختاری دونوں سے جڑ گئی۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ تعلق بن گیا۔ اچھا، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ 1838 میں ہندوستان میں ایک بہت بڑے اخبار دی ٹائمز آف انڈیا کا آغاز ہوا، اگرچہ اس وقت اس کا نام تھا دی بامبے ٹائمز اینڈ جرنل آف کامرس۔ بالکل، یہ برے صغیر میں جدید صحافت کے آغاز کی ایک بہت اہم علامت ہے، ایک ایسے اخبار کا قیام جو آج بھی خطے کے بڑے میڈیا اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ جی، یہ اس دور میں معلومات کے پھیلاؤ اور عوامی رائے کے تشکیل میں میڈیا کے بڑھتے ہوئے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی معلومات کے پھیلاؤ اور رابطے کی بات کریں تو ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا 1892 میں۔ پہلی خودکار ٹیلی فون سروس کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی آپریٹر کے بغیر کال ملانے کا نظام۔ جی ہاں، صحیح۔ اگر ہم ان دونوں واقعات کو ملا کر دیکھیں، ٹائمز آف انڈیا کا آغاز اور خودکار ٹیلی فون، تو 3 نومبر کی تاریخ 19ویں صدی میں کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی اور میڈیا کے ارتقاء کے حوالے سے بھی اہم نظر آتی ہے۔ جی، بہترین نقطہ ہے۔ اچھا، اب کچھ 20ویں صدی کے واقعات دیکھیں۔ 1911 میں شیورلیٹ کمپنی نے گاڑیوں کی مارکیٹ میں قدم رکھا، خاص طور پر فورڈ کے مشہور ماڈل ٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جی، یہ آٹو موبائل انڈسٹری میں مقابلے کی فضا کو تیز کرنے والا ایک لمحہ تھا۔ مقابلہ؟ اس مقابلے نے نہ صرف گاڑیوں کو بہتر اور سستا بنانے میں مدد دی، بلکہ امریکی صنعت اور معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ پھر ایک واقعہ جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ 1957 میں سوویت یونین نے سپٹنک 2 نامی سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ جی ہاں، اور اس میں لائکا نامی ایک کتا بھی سوار تھا جو زمین کے مدار میں جانے والا پہلا جاندار بن گیا۔ سپوتنک 2 کمیشن وہ سرد جنگ کا دور تھا، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلائی دوڑ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑا سیاسی اور نظریاتی بیان بھی تھا۔ لائکا کا خلا میں جانا اگرچہ اس کی موت پر ختم ہوا، ہاں، افسوسناک تھا، لیکن اس نے خلائی سفر پر جانداروں کے اثرات کے مطالعے کا ایک نیا باب کھول دیا اور ساتھ ہی جانوروں کے حقوق پر بحث کو بھی جنم دیا۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا، 1978 میں ڈومینیکا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اسی طرح ذرائع میں 1903 کا بھی ذکر ہے، پاناما کا کولمبیا سے علیحدہ ہونا، جس میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کردار اہم تھا۔ جی، یہ دونوں واقعات اگرچہ مختلف سیاق و سباق میں ہیں، لیکن یہ 20ویں صدی میں قومی ریاستوں کے بننے، نو آبادیاتی نظام کے خاتمے اور بڑی طاقتوں کے جغرافیائی و سیاسی مفادات کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح۔ پاناما کی علیحدگی تو نہر پاناما کی تعمیر سے جڑی تھی، جس نے عالمی تجارت پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ اب ایک نسبتاً حالیہ اور اہم سیاسی واقعہ۔ ذرائع کے مطابق 3 نومبر 2007 کو پاکستان میں اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ جی، آئین معطل کر دیا گیا، میڈیا پر سخت پابندیاں لگائی گئیں اور چیف جسٹس سمیت کئی ججوں کو ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا گیا۔
بہت احتیاط سے دیکھیں، کسی بھی ملک کی تاریخ میں آئین کی معطلی اور ہنگامی حالت کا نفاذ ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات ریاست کے بنیادی ڈھانچے، اختیارات کی تقسیم، خاص طور پر انتظامیہ، فوج اور عدلیہ کے درمیان تعلقات اور جمہوری عمل کے مستقبل پر گہرے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات کے اثرات کئی سالوں تک محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ قومی تاریخ کا ایک اہم باب بن جاتے ہیں، جس کا تجزیہ ظاہر ہے مختلف زاویوں سے کیا جاتا رہتا ہے۔ واقعی ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ 3 نومبر کی تاریخ کتنی پرتوں والی ہے، دریافتوں سے لے کر آزادی تک، میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے لے کر خلائی دوڑ اور پھر قومی سطح پر سیاسی بحرانوں تک۔ جی ہاں، اور یہی تاریخ کا مطالعہ دلچسپ بناتا ہے کہ ایک ہی دن مختلف براعظموں میں مختلف شعبوں میں کیسے اہم تبدیلیوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ اب اگر ہم ان شخصیات کی طرف آئیں جن کا تاریخ سے تعلق ہے تو شاید ہمیں کچھ اور زاویے ملیں۔ بالکل، پیدائشوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا تاریخی نام، 1618 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب کا شمار مغل سلطنت کے طاقتور ترین لیکن شاید متنازع ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کا طویل دور حکومت، سلطنت کی وسعت، ان کی مذہبی پالیسیاں، دکن کی مہمات، یہ سب آج تک مورخین اور عوام کے درمیان بحث کا موضوع ہیں۔ بالکل۔ ان کی پیدائش ہمیں برِ صغیر کی تاریخ کے ایک اہم دور کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر مشرق بعید سے ایک نام ہے۔ 1852 میں جاپان کے شہنشاہ میجی کی پیدائش ہوئی۔ شہنشاہ میجی کا دور جاپان کے لیے انقلابی تھا۔ میجی بحالی یا میجی ریسٹوریشن جسے کہتے ہیں۔ جی، میجی ریسٹوریشن۔ ان اصلاحات نے جاپان کو ایک الگ تھلگ جاگیردارانہ معاشرے سے نکال کر ایک جدید صنعتی اور عسکری طاقت بنا دیا۔ ان کی پیدائش جاپان کی جدید تاریخ کے آغاز کی علامت ہے۔ 1901 میں بھی 2 اہم شخصیات کی پیدائش ہوئی، ایک تو بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ سوم اور دوسرے فرانسیسی ادیب، مفکر اور بعد میں وزیر ثقافت بننے والے آندرے مالرو۔ یہ بھی ایک دلچسپ اتفاق ہے۔ ایک طرف شاہی حکمران لیوپولڈ سوم، جن کا دور دوسری جنگ عظیم کے مشکل حالات اور بیلجیم کے لیے متنازع فیصلوں سے عبارت رہا۔ اچھا۔ دوسری طرف آندرے مالرو، جو 20ویں صدی کے اہم ترین فرانسیسی دانشوروں میں سے ایک تھے۔ ادب، آرٹ اور سیاست تینوں میدانوں میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی کتابیں انسانی وجود اور تاریخی تبدیلیوں جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ فن و ثقافت کی دنیا سے مزید نام بھی ہیں۔ 1921 میں امریکی اداکار چارلز برونسن پیدا ہوئے۔ اپنی خاص و سخت جان اداکاری کے لیے مشہور رہے۔ چارلز برونسن ایکشن اور ویسٹرن فلموں کا ایک آئیکن بن گئے۔ ان کی وہ خاموش طبیعت اور پردے پر مضبوط کردار نگاری نے انہیں دنیا بھر میں ایک مخصوص شناخت دی۔ اور علم کی دنیا سے ایک بہت بڑا نام، 1933 میں نوبل انعام یافتہ بھارتی ماہر معاشیات امرتیا سین کی پیدائش ہوئی۔ امرتیا سین کا کام، وہ معیشت کو صرف اعداد و شمار سے آگے لے جا کر انسانی فلاح و بہبود، غربت، قحط، عدم مساوات اور سماجی انصاف سے جوڑتا ہے۔ جی، ان کی کیپیبلٹی اپروچ نے ترقیاتی معاشیات اور فلاحی ریاست کے تصورات پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا نوبل انعام اسی کام کا اعتراف تھا۔ اور فیشن کی دنیا سے بھی 2 بڑے نام اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 1949 میں ووگ میگزین کی طاقتور ایڈیٹر اینا ونٹور۔ ہاں۔ اور 1995 میں مشہور ماڈل کینڈل جینر۔ یہ فہرست واقعی حیران کن حد تک متنوع ہے۔ کہاں مغل بادشاہ اور جاپانی شہنشاہ، کہاں بیلجیم کے بادشاہ، فرانسیسی دانشور، امریکی ایکشن ہیرو، بھارتی نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات، اور کہاں فیشن آئیکنز۔ بالکل، اور کہاں جدید فیشن انڈسٹری کی 2 سب سے بااثر شخصیات۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 3 نومبر کی تاریخ کس طرح انسانی سرگرمیوں کے وسیع میدانوں، سیاست، قیادت، فکر، فن، علم اور پاپولر کلچر میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیات کی پیدائش کا دن ہے۔ بالکل۔ اب ہم ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 3 نومبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور یہاں تاریخ اسلام کی ایک نہایت اہم شخصیت کا نام آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق 644 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔
اور پھر چند دن بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ 3 نومبر وہ حملے کا دن تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور المناک واقعہ ہے۔ ان کا دور خلافت، فتوحات، ریاست کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، عدل و انصاف کے قیام جی، اور اسلامی تہذیب کی بنیادیں مضبوط کرنے کے حوالے سے بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شہادت نے ابتدائی مسلم ریاست اور معاشرے پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ اردو ادب کے لیے بھی یہ دن ایک اداس یاد لے کر آتا ہے۔ 1949 میں جدید اردو نظم کے ایک بہت ہی منفرد اور اہم شاعر میرا جی کا انتقال بمبئی میں ہوا۔ میرا جی کا شمار حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں اور اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ حلقہ دراصل جدید اردو ادب کی ایک اہم تحریک تھی، جس نے روایتی موضوعات اور اسلوب سے ہٹ کر نئی فکر، نفسیاتی گہرائی اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ جی، حلقہ ارباب ذوق۔ میرا جی کی شاعری اپنی انفرادیت، اپنی علامت نگاری اور ہندوستانی ثقافت سے گہرے تعلق کی وجہ سے ممتاز ہے۔ ان کی کم عمری میں وفات اردو ادب کے لیے یقیناً ایک بڑا نقصان تھی۔ عالمی فن کی دنیا میں بھی ایک بڑا نام اسی تاریخ سے چھڑا ہے۔ 1954 میں عظیم فرانسیسی مصور ہنری متیس کا انتقال ہوا۔ ہنری متیس 20ویں صدی کے فن پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے فنکاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ فووزم تحریک کے بانیوں میں شامل تھے۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جس میں جذبات کے اظہار کے لیے انتہائی شوخ اور آپ کہہ لیں غیر حقیقی رنگوں کا بے بکانہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، فووزم۔ متیس کا کام رنگ، شکل اور لکیر کے درمیان تعلق کو نئی جہت دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ پھر 2003 میں داغستان کے مشہور عوامی شاعر رسول حمزہ توف کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب میرا داغستان تو دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ رسول حمزہ توف اپنی شاعری میں اپنے وطن داغستان، وہاں کے لوگوں، پہاڑوں، روایات اور انسانی رشتوں کی خوبصورتی کو بڑی سادگی اور گہرائی سے بیان کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں وطن سے محبت اور انسانیت کا پیغام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ اور پاکستان کی موسیقی کے لیے 2013 میں ایک بڑا نقصان ہوا جب معروف لوک گلوکارہ ریشما کا انتقال ہوا۔ ان کی آواز میں ایک خاص سوز تھا، ایک صحرائی گونج تھی۔ جی ہاں، ریشما جی۔ اور ابھی حال ہی میں ذرائع کے مطابق 2024 میں امریکی موسیقی کی دنیا کے لیجنڈ پروڈیوسر کوئنسی جونز کی وفات بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ میرا جی، متیس، حمزہ توفے، ریشما، کوئنسی جونز، یہ سب اپنے اپنے شعبوں کے جائنٹس تھے۔ ان کا انتقال بلا شبہ ایک عہد کا خاتمہ لگتا ہے، لیکن ان کا کام، شاعری، مصوری، موسیقی آج بھی زندہ ہے اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ فرد چلا جاتا ہے، لیکن اس کا تخلیقی ورثہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب آخر میں 3 نومبر کو دنیا کے مختلف حصوں میں منائی جانے والی کچھ تعطیلات اور اہم ایام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک ہی دن مختلف ثقافتوں اور قوموں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ جاپان میں آج یوم ثقافت یعنی کلچر ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن جاپان میں فنون لطیفہ، ثقافت اور علم کے فروغ کے لیے وقف ہے۔ اس دن تعلیمی اداروں اور ثقافتی مراکز میں تقریبات ہوتی ہیں اور یہ جاپانی معاشرے کی اپنی ثقافتی جڑوں اور علمی جستجو سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، پاناما، ڈومینیکا اور مائکرونیشیا میں آج یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ جی، یہ تینوں ممالک اپنی خود مختاری کا جشن مناتے ہیں۔ پاناما کی کولمبیا سے علیحدگی 1903، ڈومینیکا کی برطانیہ سے آزادی 1978 اور مائکرونیشیا کا امریکا کے ساتھ وہ کمپیکٹ آف فری ایسوسی ایشن کا نفاذ 1986۔ جی، کمپیکٹ آف فری ایسوسی ایشن، جو انہیں داخلی خود مختاری دیتا ہے، یہ سب اسی تاریخ کے ارد گرد وقوع پذیر ہوئے۔ تو یہ دن ان قوموں کی جدوجہد اور کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ مالدیپ میں آج یوم فتح یعنی وکٹری ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ 1988 میں سری لنکن کرائے کے فوجیوں کی جانب سے کی گئی بغاوت کی کوشش کو ناکام بنانے کی یاد میں ہے۔ یہ دن مالدیو کی قومی سلامتی، خود مختاری اور بیرونی جارحیت کے خلاف کامیابی سے دفاع کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں آج
परचम का दिन यानी फ्लैग डे मनाया जाता है। ये दिन मुत्तहिदा अरब इमारात में कौमी इत्तेहाद, शनाख्त और वफादारी की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। तो देखिए, एक ही तारीख 3 नवंबर दुनिया भर में कितने मुख्तलिफ रंगों में मनाई जा रही है। सही। कहीं आज़ादी का जश्न, कहीं सकाफत का फरोग, कहीं कौमी फतह की याद, तो कहीं कौमी इत्तेहाद का इजहार। तो ये था 3 नवंबर से मुताल्लिक हमारे पास जो मवाद मौजूद था उसका एक जायजा। हमने देखा कि कैसे ये एक दिन आलमी दरियाफ्तों से लेकर कौमी आज़ादियों तक, जी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाबात से लेकर सर्द जंग की खलाई दौड़ तक, अजीम सल्तनतों के हुक्मरानों से लेकर जदीद दौर के फनकारों और दानिश्वरों तक, और रियासती बहरानों से लेकर कौमी जश्न तक। बिल्कुल, कितने ही अहम मोड़ और शख्सियात को अपने दामन में समेटे हुए है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, क्या तारीख को इस तरह एक एक दिन के हवाले से देखना हमें तारीख के बड़े धारों, उसके तसलसल और उसमें कारफरमा कुव्वतों को समझने में ज़्यादा मदद देता है, या फिर ये हमें सिर्फ अलग अलग बज़ाहिर गैर मरबूत वाक़यात और नामों की एक फहरिस्त फराहम करता है? अच्छा सवाल है। शायद सच्चाई इन दोनों के दरमियान है। एक दिन पर तवज्जो मरकूज करना हमें इंसानी तजुर्बे के तनव्वो और वक्त के साथ तब्दीली की रफ्तार का एक मुनफरिद जाविया फराहम कर सकता है, बशर्ते कि हमें नुक्तों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश भी करें। ये सोचने की बात है कि हम तारीख से क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं।